ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ کے متعلق کل کچھ گفتگو ہو چکی تھی، مزید اس پر آج انشاءاللہ عز و جل کلام کیا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے مرنے پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیص مبارکہ بھی عطا فرمائیں اور تبرکات بھی عطا فرمائیں اور میرے ابا کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ اب اس کا جنازہ تیار ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور روانہ ہونے لگے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن میں منع فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ یہ جنازہ جو ہے نا، یہ حقیقت میں بخشش کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ بخشش کی دعا ہے جنازہ۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، کیونکہ قرآن میں منع کیا گیا آپ کو۔ وہ آیت مبارکہ آیت نمبر 80 ہے سورۃ توبہ شریف کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیت مبارکہ حضرت عمر نے پڑھی حضور کے سامنے، یا رسول اللہ آپ کو منع کیا گیا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے، وہی آیت مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منع نہیں کیا گیا ان کا جنازہ پڑھنے سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ حبیب پیارے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، تو اس میں تو مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اب آیا مبارکہ ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، بہت بڑا اشکال ہے اس میں جو میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ آپ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، مجھے سمجھانا آسان ہوگا۔ ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی آیت مبارکہ ہے، اسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ نہ پڑھنا ثابت کر رہے ہیں، اور اسی آیت مبارکہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے منع نہیں کیا گیا ان کا جنازہ پڑھنے سے، جبکہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ کو منع کیا گیا۔ اب ذرا آئیں، یہ جو الفاظ ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ اپنی ترکیب وضعی کے حساب سے نہ تو اس میں ان کے لیے بخشش کی دعا سے منع کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس میں ان کے بخشش کے لیے اجازت دی گئی ہے، نہ تو اس میں ان کی بخشش کی دعا سے منع کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت دی گئی ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش مانگے یا نہ مانگے، ہیں جی، نہ تو اس میں حکم ہے کہ مانگیں اور نہ ہی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ مانگیں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب دیکھا یہ جائے گا کہ خارجی قرینہ جو ہے، اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بہتر ہے تو پھر بخشش کی دعا مانگنا بہتر ہوگا۔ اگر خارجی قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا بہتر ہے تو پھر نہ کرنا بہتر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر وہ خارجی قرینہ کیا تھا، وہ خارجی مصلحت کیا تھی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خارجی مصلحت کیا تھی، جس مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کو روک رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے پیش نظر کون سی مصلحت تھی؟ جس مصلحت کے پیش نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہی مصلحت جو ہے وہی اس کام کو جائز بھی قرار دے گی، وہی مصلحت جو ہے
اس کام کو منع بھی کرے گی، یہ مصلحت پر ہے۔ یعنی جیسے فقہا کے متعلق یعنی کہ ایک ہی لفظ ہے، اسی سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کی فرضیت نکال رہے ہیں، اور اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کی حرمت نکال رہے ہیں۔ اب دو فقیہوں میں اختلاف ہو جاتا ہے جی، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، تو بھئی ایک ہی بات سے علت کیسے نکل سکتی ہے اور اسی سے حرمت کیسے نکل سکتی ہے؟ تو بھئی خارجی قرائن جو ہیں، خارجی مصلحتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کے پیش نظر جو مصلحت ہوگی اسی سے وہی حکم نکالے گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو مثال دے رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، صرف سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ باہر دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ایک بندہ نمازی پرہیزی ہے، نماز پڑھنے والا ہے جی، وہ یہی کہے گا یار نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ جماعت کے لیے بھاگا ہوا جا رہا ہے، نماز میں پہنچنا اس لیے دوڑا ہوا جا رہا ہے۔ کوئی بچہ ہے وہ دوڑ رہا ہے تو یہ سمجھے گا یار، اگر کوئی دین کا درد رکھنے والا ہے وہ کہے گا یار اس لیے دوڑ رہا ہے کہ اس کی لگتا ہے پڑھائی کا وقت جو ہے نا وہ نکلا جا رہا ہے جی، اس کا جو ہے نا وہ سبق شروع ہو چکا ہوگا اس لیے بھاگ رہا ہے۔ اب کوئی ایسے ذہن کا ہے جس کے ذہن میں جو ہے نا وہ اس طرح کا پہلو نہیں ہے، تو وہ کہے گا یار پتہ نہیں کوئی چوری کرنے جا رہا ہے، یہ نہیں، بندہ ایک ہی بھاگ رہا ہے اور اسی کے پیش نظر دو مختلف نظریے قائم ہو گئے۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، باقی اس پر بہت زیادہ مثالیں ہیں، وہ بیان کرنی شروع کریں تو وقت کہیں کا کہیں چلا جائے۔ بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے اپنی ترکیب وضعی کے حساب سے نہ تو اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے، نہ اس سے اباحت ثابت ہوتی ہے کہ جناب ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، دونوں جو ہیں اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ خارجی قرینہ، خارجی مصلحت جو ہے وہ ایک آقا علیہ السلام کے پیش نظر ہے، جس مصلحت کے پیش نظر حضور جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اسی مصلحت کے پیش نظر اپنا قمیض مبارکہ عطا فرما رہے ہیں، اسی مصلحت کے پیش نظر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن عطا فرما رہے ہیں۔ اور کون سی مصلحت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جس مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت مبارکہ سے ان کا جنازہ نہ پڑھنا یہ استدلال کر رہے ہیں، جنازہ نہ پڑھا جائے، اور آقا علیہ السلام کو روک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کون سی مصلحت تھی وہ یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا بھی جنازہ جا کے پڑھیں گے، ایک تو ان منافقین کے حوصلے بلند ہوں گے، منافقین یہ سوچیں گے اور یار دیکھو ان کے بارے میں جو مرضی باتیں کر دو، انہوں نے دعا تو کر ہی دینی ہوتی ہے، جیسے مولویوں کے بارے میں کرتے ہیں لوگ باتیں، مولویوں کو گولی مار دی جائے جی، میں نے کہا گولی مارنی چاہیے کیونکہ اس نے تیری اماں کا نکاح پڑھایا تھا، اتنا بڑا مجرم، اس کو تو رہنے کا حق ہی نہیں ہے بھائی، دنیا میں ہے حق اسے دنیا میں رہنے کا، جس نے تیری ماں کا جنازہ پڑھایا اسے تو گولی نہیں بم مارنا چاہیے بھائی، توپ کے ساتھ باندھ کے اڑا دینا چاہیے اسے۔ تو یہ جو یعنی کہ پھر بھی مولوی بیچارہ جنازہ پڑھاتا ہے ان کا، ہے یا نہیں؟ مولوی جنازہ پڑھاتا ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس طرح ان کے حوصلے بلند ہوں گے منافقین کے، اور جو مرضی کہتے رہو ان کے بارے میں، ان کو کون سا جناب کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کو کون سا محسوس ہوتا ہے جی، جو مرضی کہہ دو، دعا تو انہوں نے کاری دینی ہوتی ہے ہمارے لیے، ہمارے جنازے بھی پڑھائی دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ مزید اس طرح دلیر ہوں گے اور اس طرح ہمارا روب بھی نہیں رہے گا ان پر جی، مزید ان کی جو ہے نا وہ بدتمیزیاں بڑھیں گی۔ دوسری طرف یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جو مصلحت ہے، ایک تو ان کو نقصان یہ ہوگا کہ مزید بڑھیں گے، ان کی بدتمیزیاں زیادہ ہوں گی، اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو بات بات پہ اپنی جانوں کے نذرانے دینے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی یہ سوچیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بیگانے کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، جو بھی آئے
اس کو دے دیا جاتا ہے، ہر ایک کو جناب برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی مومنین کا بھی جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا بھی جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حکمت پیش نظر تھی، جس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور نہیں جانے دوں گا آپ کو میں۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر مصلحت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کے جنازے میں چلا جاؤں گا تو یہ تو چلو جیسے گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا ابھی تک، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اور حضور کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ حبیب پیارے آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، یا 70 بار ہی کیوں نہ مانگے معاف اس کے لیے بخشش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ 70 بار پر نہیں بخشے گا تو میں 70 بار سے زائد پڑھ دوں گا، 70 بار سے زائد بار بخشش مانگ دوں گا اس کے لیے۔ آقا علیہ السلام کے پیش نظر حکمت کیا تھی، حضور کے پیش نظر مصلحت کیا تھی؟ وہ یہ تھی میں یہ تو چلو جیسے گیا، میرا وہاں جنازہ پڑھانے سے، میرے حسن خلق کے اظہار کرنے سے، میرا اپنا جبہ اس کو دینے سے، اپنا لعاب دہن دینے سے پچھلے لوگ جو ہیں اس کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس کی جماعت ٹوٹے گی، اس کی جماعت کمزور ہوگی، اس کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، وہ پھر جناب ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اپنا نفاق چھوڑ کر مخلص مومن بن جائیں گے۔ یہ حضور کے نظر، آقا علیہ السلام کے پیش نظر یہ مصلحت تھی، جس مصلحت کے پیش نظر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں جنازہ نہ پڑھائیں، جب میرے آقا انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنازہ پڑھائیں گے ضرور، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چل پڑے۔ یہ نہیں کہ رک جائیں، جی میرا مشورہ نہیں مانا تو پھر میں کیسے جاؤں، ہوتے نا کئی سارے لوگ، ان سے مشورہ لیا یار آپ سے، بس آپ نے مشورہ دیا ہے، مشورہ نہیں مانا گیا، چل بھی ٹھیک ہے ہم نے جانا نہیں ان کے بیاہ پہ، ٹھیک ہے بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا، اگر ان کو پسند آیا مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں جی جب ہماری بات نہیں مانی تو ہم تو ہڑتال کر رہے ہیں بھائی، ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں جانے والے ان کے ہاں بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور نہ جائیں، جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں اور جائیں گے حضور ضرور، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ چل پڑے ہاتھ باندھ کے۔ غلام یہ ہوتا ہے جی، غلام یہ ہوتا ہے، عرض کی ہے نہیں مانی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ مشورہ دیتے ہوئے یہی سمجھے کہ میں ناقص ہوں اور میری باتیں بھی ناقص ہیں، اگر قبول کر لی گئی تو شکر کروں گا، نہ قبول کی گئی تو یہی کہوں گا یار میرے مشورے میں نقص تھا، کیا تھا؟ میرے مشورے میں نقص تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی جماعت کے جتنے لوگ تھے بہت بڑی تعداد جو ہے اسی وقت کریم آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص ہو گئی، صرف یہی دیکھ کے ان کے جیسے حضور نے جنازہ پڑھایا ان کے ذہن میں یہی آیا کہ ہمارا وڈیرا جو ہے زندگی ساری مخالفت کرتا رہا، آخر مرتے دم بھی اسے یاد آیا کہ یہی میرے لیے دعا کریں، انہی کی قمیض پہن کے جاؤں بچہ جب بچ جاؤں، انہی کا لعاب دہن لے کے جاؤں میں تو بچ جاؤں، ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ، تو یہ دیکھ کے وہ تو مخلص ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، حضور کا نظام تعلیم اسے پسند نہیں ہے، حضور کا دیا ہوا نظام سیاست اسے پسند نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا دیا ہوا نظام تہذیب اسے پسند نہیں ہے، اسے انگریز کے اپریل فول، ویلنٹائن ڈے، اس طرح کی بدماشیاں اسے پسند ہیں، تو وہ بندہ جو ہے جتنے مرضی تبرکات گھر میں رکھے، ہیں جی کعبے کا غلاف چھوڑیں پورا کعبہ لا کے گھر میں رکھ دے، مسجد نبوی شریف کے مصلے کے دھاگا چھوڑیں پوری صف لا کے گھر میں رکھ دے، اس کو بھی نفع اسی طرح نہیں ہوگا تبرکات کا جس طرح عبداللہ بن ابی کو نفع نہیں ہوا تھا، اسے بھی کوئی نفع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اچھا اگر نفع ہوتا تو عبداللہ بن ابی تو پھر جنت البقیع میں پڑا ہوا ہے، کہاں پہ دفن ہے عبداللہ بن ابی؟ جنت البقیع میں دفن ہے، تو بتائیں نفع ہوگا اسے؟ تو وہاں پہ بھی نفع اسی کو ہوتا ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص ہو،
ہاں دل و جان کے ساتھ حضور کے دین کو اونچا کرنا چاہتا ہو، اس کے دل میں تڑپ ہو کہ یار ہر ایک کے حکم سے اونچا حکم میرے لجپال نبی علیہ السلام کا ہو جائے. کیونکہ یار میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق، اس کے دل میں اپنے محبوب سے اونچا کوئی نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے دل میں محبوب سے اونچا کوئی ہوتا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجنو جو تھے نا، مجنو کہہ کے لوگ بڑی بے ادبی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے. حضرت مجنو جو ہیں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے جو بڑے شہزادے ہیں ان کے مصاحب تھے، ان کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے ان کی. نہیں سمجھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں، یہ جو ہیں یہ آگے آگے اس کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں، مہار پکڑ کے جا رہے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پوچھ لیا ان سے، حضرت سے، فرمایا کہ یار یہ تو بتا، یہ حکومت پہ حق ہمارا ہے یا حضرت معاویہ کا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر جناب کو ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ فوراً یہی کہتا کہ حضور آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. اللہ اکبر. وہ مجنون جو تھا ان سے پوچھا امام حسن رضی اللہ عنہ نے، یار یہ بتا حکومت پہ حق ہمارا ہے یا حضرت معاویہ کا ہے؟ مجنون جو ہیں وہ عرض گزار ہوا، کہنے لگے حضور صحیح پوچھتے نا، تو حکومت پہ حق نہ آپ کا ہے اور نہ ہی حضرت معاویہ کا ہے، بلکہ حکومت پہ حق جو ہے وہ تو میری لیلا کا ہے. کس کا حق ہے؟ میری لیلا کا حق ہے، آپ کا تو حق ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس کے دل میں اس کی محبت تھی، اپنی محبوبہ کو سب سے اونچا سمجھتا تھا. وہ یہی چاہتا تھا پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے سارا اسی کا ہے. یار جب بندہ کسی کے ساتھ محبت کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے پوری دنیا میں سارا کچھ اسی کا ہے، ہر طرف حکم اسی کا چلنا چاہیے. تو پھر جس خالق اور مالک نے حقیقت میں سارا کچھ پیدا کیا ہے اس کا حکم اونچا کیوں نہ ہو؟ جس خالق اور مالک نے پوری دنیا اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے تو اس کے حبیب کا حکم اونچا کیوں نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جو ڈھونگ رچایا ہے وہ بھی جھوٹ ہے. اگر ہماری محبت سچی ہوتی، ہمارا تعلق باللہ اور تعلق برسول سچا ہوتا، تو پھر ہم یہ کہتے کہ نہیں جناب نہ، پوری دنیا کے اندر حکومت چلے گی تو صرف خدا اور اس کے حبیب کی چلے گی، بات انہی کا نظام چلے گا، انہی کے دی ہوئی شریعت کا حکم چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پڑھانے سے اس کی جماعت کے لوگ جو ہیں اس کی جماعت کو چھوڑ کر کے مخلصین کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. جی اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پڑھانے سے یہ نفع ہوا. اللہ اکبر. حضور اب دیکھیں جنازہ حضور نے پڑھا لیا، اس کی جماعت کے لوگ جو بہت سارے مخلص ہو گئے، مومن بن گئے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت نازل فرمائی ہیں. جی اس کا مطلب یہ ہوا اگر استغفر لہم اولاد، اللہ اکبر، یہاں پہ آیا مبارکہ میرے ذہن میں آئی قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یہ مضمون جو ہے نا سورہ یاسین میں بھی ہے اور سورہ بقرہ شریف میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کلام کا لہجہ یہاں پہ ہے نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم میں، وہی کلام وہیں پہ ہے، وہی اسی انداز میں کلام وہی موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اللہ نہیں بخشے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا حبیب پیارے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. حبیب پیارے برابر ہے آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی بندہ دنیا کا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد بھی حضور تبلیغ فرماتے رہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور بھی مصلحتیں تھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی منع نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، فرمایا کہ حبیب آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ نہیں ماننے والے، آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں. جیسے گھر کے اندر ابا سمجھا رہے ہیں، ماں جو ہے وہ غصے میں کہہ رہی ہیں انہوں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ انہیں نیچے مڑنا. کیا خیال ہے گھر میں جس کو یہ کہا جا رہا ہے وہ سمجھانا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا، تو سمجھاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے.
یہی وجہ تھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد بھی ان کو سمجھانا نہیں چھوڑا. ہاں جی، ابو جہل اکیلا جو ہے نا، ابو جہل، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20,000 سے زائد مرتبہ صرف اس کی کنڈی کھٹکا کے اس کو دعوت دی ہے اسلام کی. 20,000 سے زائد مرتبہ. ہم تو کسی کو ایک بار درس کی دعوت دے دیں، یار درس سنا کریں، دوسری بار اس کو سلام نہیں کرتے. یار میں نے کہا تھا، اس نے سنا ہی نہیں یار. میرے کریم آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کسی کو سمجھانا. سمجھا رہے ہیں حضور برابر. تو بالکل جو کلام وہیں پہ ہے، جو انداز وہاں پہ اختیار کیا گیا، وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا. وہاں بھی تبلیغ سے منع نہیں کیا گیا تھا، یہاں بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا تھا. استغفار سے منع کرنے والی آیت مبارکہ یہ ہے جی آیت نمبر 84 سورۃ توبہ شریف کی. اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. فرمایا حبیب پیارے، اب ہمیشہ جب بھی کوئی مر جائے ان میں سے، آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے، آپ کے ماننے والوں کے لیے قیامت تک جو آئیں گے سب کے لیے یہ حکم ہے، کوئی بھی بندہ ان کا جنازہ نہ پڑھے. کوئی بھی بندہ ان کا جنازہ. اب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا جو بھی بندہ گستاخ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا منکر ہے، جب وہ جناب مرزائی ہے، قادیانی ہے، نیچری ہے، جو بھی ہے جی، اس کا جنازہ پڑھنا منع ہے. یہ آیت مبارکہ آ گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اگر پچھلی آیت مبارکہ میں ان کے لیے استغفار سے ممانعت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل نہ فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتا کہ حبیب پیارے منع کیا گیا ہے، آپ پھر بھی جنازہ پڑھا رہے نہ. ممانعت کا حکم اب آ رہا ہے آیت نمبر 84 میں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. حبیب پیارے کبھی بھی ان میں سے جو بھی مر جائے جنازہ نہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کے اعزاز کے لیے ان کی قبر پر کھڑے ہوں. کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا بھی جائز نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مومن بندہ جو ہے اس کی قبر پر کھڑے ہونا جائز ہے، ثواب ہے، جانا چاہیے قبروں پر. اما ابا فوت ہو گئے تو وہاں جانا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے والدین اس سے ناراض ہوں، اما یا ابا ناراض ہوں، ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو اور دنیا سے چلے جائیں، تو یہ بندہ جو ہے 7 کا عدد فرمایا حضور نے، اتنے جمعے وہاں جاتا رہے ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماں باپ کے نافرمانوں سے نکال کر فرما برداروں میں لے کر دے گا. یہ قبر کی زیارت سے فائدہ ہو رہا ہے، قبر کی زیارت سے فائدہ ہو رہا ہے. کتنا بڑا نسخہ حضور نے عطا فرمایا. یہ نہیں کہ بندہ انتظار میں بیٹھا رہے، چلو جی مروں گا تو پھر آمنا سامنا ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی، نہ. نسخہ حضور نے یہی ارشاد فرما دیا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. بس کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے علت بیان فرمائی اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک یہ اللہ کے بھی منکر ہیں اور اس کے رسول کے بھی منکر ہیں. اللہ کے بھی منکر ہیں اور اس کے رسول کے بھی منکر ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ مرے ہی ایسی حالت میں ہیں کہ یہ بدکار تھے، یہ نافرمان تھے، نافرمانی کرتے ہوئے مرے ہیں. اس لیے ان کی قبر پہ بھی کھڑا ہونا منع ہے، ان کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے، ان کا جنازہ پڑھنا بھی منع ہے. جی آج جو سکھوں کا بندہ قتل ہو جائے تو ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہاں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگنے چلے جاتے ہیں. یہاں قادیانی مر جائیں تو ان کا بھی دکھ لگنے لگ جاتا ہے ہمارے نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کو. تو بھئی یہ آیت مبارکہ ہر ایک کام سے منع کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.